अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 10 है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़, और जिस वक़्त अख़ज़ना हमने लिया, मीसाक़ा पुख्ता वादा, बनी इसराइल से, ला ताबुदूना, ना तुम सब इबादत करना, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह तबारिक व तआला की ही, वबिल वालिदैनी, और वालिदैन के साथ, इहसानन, एहसान करना, वबिल कुर्बा, और कराबतदारों के साथ, वल यतामा, और यतीमों के साथ, वल मसाकीनी, और मिस्कीनों के साथ भी एहसान करना। वक़ूलू, और कहो, लिन्नासी, लोगों के लिए, हुस्ना, अच्छी बात, व अक़ीमुस्सलाता, और कायम करो नमाज को, व आतुज़्ज़कात, और अदा करो ज़कात को, सुम्मा, फिर तवल्लैतुम, फिर गए तुम, इल्ला, मगर क़लीलन, थोड़े ही, मिनकुम, तुम में से, व अंतुम, और तुम मुरिज़ून, है ही मुँह फेरने वाले हो। इस आयत में बनी इसराइल को जो हुक्म दिए गए थे और उनसे जिन चीज़ों पर वादा लिया गया था उनका जिक्र हो रहा है, उनकी अहद शिकनी का जिक्र हो रहा है। इन्हें हुक्म दिया गया था कि वो तौहीद को तस्लीम करें, अल्लाह ताला के सिवा किसी दूसरे की इबादत ना करें। और याद रखें, ये हुक्म सिर्फ बनी इसराइल को ही नहीं दिया गया था, बल्कि तमाम मखलूक को यही हुक्म दिया गया था। अल्लाह तबारिक व तआला का फरमान है ना सूरतुल अंबिया में आयत नंबर 25 में, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। यानी तमाम रसूलों को हमने यही हुक्म दिया है कि वह ऐलान करें कि इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ मेरी ही ज़ात है, मेरे सिवा और कोई नहीं, सब लोग मेरी ही इबादत करें। एक और जगह पर अल्लाह तबारिक व तआला का सूरतुन नहल में 36 नंबर आयत में फरमान है कि वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। यानी हमने हर उम्मत में रसूल भेजा कि अल्लाह ही की इबादत करो, के सिवा दूसरे माबूदाने बातिल से बचे रहो। सबसे बड़ा हक अल्लाह ताला का है और उसके तमाम हकूक में बड़ा हक यही है कि उसकी इबादत की जाए और किसी दूसरे की इबादत ना की जाए। अब हकूकुल्लाह के बाद अल्लाह तबारिक व तआला हकूकुल इबाद का बयान फरमा रहे हैं। क्या मतलब? ला ताबुदूना इल्लल्लाह के बाद वबिल वालिदैन एहसाना, यानी अल्लाह की इबादत के बाद अल्लाह तबारिक व तआला ने हकूकुल इबाद में सबसे पहले जिनका जिक्र किया वो क्या है? वबिल वालिदैन, यानी वालिदैन के साथ क्या करना है? हुस्ने सुलूक से पेश आना है, अच्छे अखलाक के साथ वालिदैन से पेश आना है। एक और जगह पर भी अल्लाह तबारिक व तआला का फरमान है कि अनिश्कुरली वली वालिदैका, मेरा शुक्रिया अदा करते रहो और अपने वालिदैन का भी एहसान मानते रहो। एक और जगह पर अल्लाह तबारिक व तआला का फरमान है कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि एहसाना, रब का फैसला है कि इसके सिवा किसी दूसरे की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आते रहो। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, या रसूलल्लाह, सबसे अफजल अमल कौन सा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को उसके वक़्त पर अदा करना, यानी अव्वल वक़्त में नमाज को अदा करना सबसे बेहतर अमल है। उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह, उसके बाद कौन सा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आना। उन्होंने फिर पूछा कि अल्लाह के रसूल फिर कौन सा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद करना है। एक और सही हदीस में है कि किसी ने पूछा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किसके साथ अच्छा सलूक और भलाई करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी माँ के साथ। उन्होंने फिर पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, अपनी माँ के साथ। उन्होंने फिर पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, अपनी माँ के साथ। जब चौथी मरतबा उन्होंने पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बाप के साथ, और फिर करीब वाले के साथ, और फिर उससे करीब वाले के साथ। यानी वालिदैन के साथ एहसान करने के बाद अपने रिश्तेदारों के साथ, यानी क़राबत वालों का भी ख्याल रखना है, और यतीमों के साथ अच्छे सलूक से पेश आना है, और मिस्किनों के साथ। यतीम उसको कहते हैं जिसके बचपन में ही उसके वालिदैन यानी माँ या बाप दोनों में से कोई एक फोत हो जाए, और मिस्कीन उन लोगों को कहा जाता है जो अपनी और अपने बाल बच्चों की परवरिश और दीगर ज़रूरियात पूरी तरह अच्छे तरीके से मुहैया ना कर सकते हों। देखिए, इधर अल्लाह तबारिक व तआला ने सबसे पहले अपनी इबादत का हुक्म दिया है,
پھر والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، پھر وقولوا للناس لوگوں کو اچھی باتیں کہنے کا حکم دیا، پھر بعض اہم چیزوں کا ذکر بھی کر دیا، یعنی نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، پھر خبر دی کہ ان لوگوں نے عہد شکنی کی اور عموماً وہ نافرمان بن گئے، مگر تھوڑے سے ان میں سے ایسے لوگ تھے جو اپنے وعدے پر پابند رہے، اور حالانکہ ان میں سے ہیں تو زیادہ منہ پھیرنے والے ہی تھے، اپنے وعدوں کو توڑنے والے ہی تھے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اچھی چیز کو حقیر نہ سمجھو، اور اگر اور کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائیوں سے ہنستے ہوئے چہرے سے ملاقات ہی کر لیا کرو۔ ایک حدیث میں ملتا ہے کہ کسی کو ہنستے ہوئے چہرے سے دیکھنا، کسی کی طرف دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ وَإِذْ اور جس وقت اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ وعدہ، لا تسفکون نہ تم بہاؤ گے، دماءکم خون، ولا تخرجون اور نہ تم نکالو گے، انفسکم اپنی جانوں کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم پھر اقررتم اقرار کر لیا تم نے، وانتم اور تم تشہدون گواہ تھے، ثم پھر انتم تم ہی ہؤلاء وہ لوگ ہو کہ تقتلون تم نے قتل کیا، انفسکم اپنے نفسوں کو، وتخرجون اور تم نے نکالا، فریقا ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، من دیارہم اپنے گھروں سے، تظاہرون تم چڑھ چڑھ کر آتے تھے، علیہم ان پر، بالاثم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن یاتوکم اور اگر آ جائیں وہ تمہارے پاس، اسارا قیدی بن کر، تفادوہم تم فدیہ دو ان کو، وہو اور وہ محرم حرام ہے، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا، افتؤمنون کیا پس تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب کتاب کے بعض حصے کے ساتھ، وتکفرون اور تم کفر کرتے ہو، ببعض کتاب کے بعض حصے کے ساتھ، فما جزاء پس کیا ہے سزا، من یفعل جو کوئی کرے، ذالک ایسا، منکم تم میں سے، الا مگر خزی رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یردون وہ لٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ، بغافل بخبر، عما اس سے جو تعملون تم عمل کر رہے ہو، اولئک الذین یہی تو وہ لوگ ہیں، نشتروا الحیات الدنیا جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو، بالآخرت آخرت کے بدلے، فلا یخفف پس نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب کو، ولا ہم اور نہ ہی وہ، ینصرون مدد دیے جائیں گے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کے ان وعدوں کا ذکر ہو رہا ہے جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر کے اپنے وعدوں کو توڑ دیا تھا، پس پشت ڈال دیا تھا، یعنی انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، نہ تو وہ آپس میں کسی ایک دوسرے کا قتل کریں گے اور نہ ہی وہ آپس میں ایک دوسرے کو جلا وطن کریں گے۔ ہوا ایسے کہ مدینہ میں اوس اور خزرج کے دو قبیلے تھے، اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں کی آپس میں کبھی نہ بنتی تھی، ہمیشہ آپس میں جنگ و جدال رہتا تھا۔ مدینہ کے یہودیوں کے بھی وہاں پر 3 قبیلے موجود تھے، ایک بنو قینقاع، دوسرا بنو نذیر اور تیسرا بنو قریظہ۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر تو خزرج کے طرفدار تھے اور ان کے بھائی بنے ہوئے تھے، اور بنو قریظہ کا بھائی چارہ اوس کے ساتھ تھا۔ جب اوس اور خزرج میں جنگ ٹھن جاتی تو یہودیوں کے یہ 3 گروہ بھی اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر دشمن سے لڑتے رہتے ہیں۔ دونوں طرف کے یہودی یہودیوں کے ہاتھ مارے بھی جاتے اور موقع پا کر ایک دوسرے کے گھروں کو بھی اجاڑ دیتے، یعنی ایک دوسرے کو جلا وطن کر دیا کرتے اور ان کے مال و دولت پر قبضہ بھی کر لیا کرتے تھے۔ جب لڑائی ختم ہو جاتی تو مغلوب فریق قیدیوں کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے اور کہتے ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم میں سے جب بھی کوئی قید ہو جائے تو ہم اس کا فدیہ دے کر اس کو چھڑا لیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ کیا وجہ ہے، میرے ایک حکم کو تو تم نے مان لیا اور ان کے علاوہ جو حکم ہے ان سے تم نے انکار کر دیا۔ تو حکم کیا تھے؟ یہود سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 عہد لیے تھے، یعنی نمبر 1 ایک دوسرے کا خون نہیں کریں گے، نمبر 2 ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کریں گے، نمبر 3 ظلم و زیادتی پر کسی دوسرے کا ساتھ نہ دیں گے، اور نمبر 4 جب کوئی ان میں سے قید ہو جائے تو فدیہ دے کر اپنے قیدیوں کو چھڑوا لیا کریں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ پہلے تینوں کا تو انکار کر دیا، اس پر عمل نہ کیا، لیکن جو آخر والا 4تھا عہد تھا اس پر عمل کیا اور کہا یہ اللہ نے حکم دیا اس لیے ہم اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑواتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کتاب کے بعض حصے کے ساتھ ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو، تو یاد رکھو آج کے دور میں بھی اور پہلے بھی جو بھی شخص
اپنی پسندیدہ بات، اپنی پسندیدہ حکم پر ایمان لے آئے اور جو خواہشات کی منافی ہو، جن سے خواہشات پوری نہ ہوتی ہوں، ان پر جو ہے انکار کر دے اس حکم کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس فرما برداری کیے ہوئے حکم کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ انکار ایک حکم کا ہی کریں گے تو سمجھے انہوں نے پوری کتاب کا انکار کر دیا، انہوں نے تو اپنی خواہشات کی تکمیل کی، جو ان کی خواہشات کے برابر آیا اس حکم کو انہوں نے مان لیا، اور جو خواہشات کے خلاف آیا اس حکم کی نافرمانی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی جو بھی کوئی ایسا کرے گا، اپنی پسندیدہ حکم کو مان لے گا اور دوسرے کو ٹھکرا دے گا، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کی رسوائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور قیامت والے دن اس کو سخت عذاب کی طرف لٹایا جائے گا۔ تو جو کچھ بھی اعمال دنیا میں آ کر لوگ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے خبر بالکل بھی نہیں ہے، اور وہی تو لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خواہشات کے مطابق اللہ کے احکام کی تعمیل کی، انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے بدلے خرید لیا، دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، قیامت والے دن نہ تو ان کے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ بالکل بھی مدد دیے جائیں گے۔ تو اس لیے آج بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مل جل کر رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح بخاری شریف میں فرمان ہے کہ تمام ایماندار دوستی، صلہ رحمی اور رحم و کرم میں ایک جسم کی مانند ہے، کسی ایک عضو کے درد سے تمام جسم بےتاب ہو جاتا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے، راتوں کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے، اسی طرح ایک ادنا مسلمان کے لیے سارے جہان کے مسلمانوں کو تڑپ اٹھنا چاہیے۔ تو آج کا ہمارا الحمدللہ سبق مکمل ہوا، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔